کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سارا جہاں تم سے خفا ہے، کہ تقدیر نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا، راستے اندھیرے اور قدم بے سمت۔ دل گھبرا جاتا ہے، دم گھٹتا ہے اور لگتا ہے جیسے کوئی روشنی نہیں۔ میں جانتی ہوں یہ احساس بہت سنگین، بہت بھاری ہوتا ہے، مگر ایک پل رک کر سوچو، جس نے ستاروں کو بنایا، پہاڑ کھڑے کیے، سمندروں کی گہرائیوں کو کھولا، کیا وہ تمہاری مشکل سے بے خبر ہوگا؟ وہی اللہ جس نے فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، وہی اللہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے گرم شراروں سے سلامت کیا، وہی اللہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا، یہی اللہ تمہارے ساتھ ہے جب دنیا تمہیں رخصت کر دے، جب لوگ تمہاری حالت کو سمجھ کر تم سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو تم اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، وہ چھوٹے سے چھوٹا دکھ بھی دیکھ لیتا ہے، وہ چھپی ہوئی نیتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جو دل سچ میں ملتا جائے اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ بات بھولنا مت، تمہارے احساسات حقیقت ہیں، ان کو چھپاؤ مت، انہیں تسلیم کرو، مگر انہیں آخری حد نہ بننے دو۔ تمہاری کہانی ختم نہیں ہوئی، بس ایک باب مشکل میں ہے۔ اللہ نے وہ کر دکھایا جو انسان کے لیے ناممکن تھا۔ اس کے سامنے تمہاری مشکل معمولی ہے۔ صبر کرو، دعا کرو اور مدد مانگو، اپنا دکھ سب سے پہلے اس کے سامنے رکھو، سچے دل سے، بے پردہ، خاموش آنکھوں کے ساتھ، کیونکہ وہ سننے والا صرف ایک ہے۔ وہی جو تمہیں بنانے والا ہے، وہی جو تمہارے اندر کی ہر دھڑکن، ہر سانس، ہر آنسو سے واقف ہے۔ تم اکیلی نہیں ہو، ایک مومن کے لیے نا امیدی کا دروازہ بند ہے۔ دل کا ٹھکانہ ہمیشہ امید سے منسلک رہتا ہے، کیونکہ اس کا رب رحمتوں کا سمندر ہے۔ یاد رکھو، جو ذات فرعون کو اپنی خود پسندی میں ڈبو دے سکتی ہے، وہی ذات تمہاری چھوٹی سی تکلیف کو سنبھال سکتی ہے۔ جو ذات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ایسے محفوظ کیا کہ آگ نے سلام کہا، وہی ذات تمہاری آزمائشوں کو آسان کر دے گی۔ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا،
اور سمندر کی عظمت کو بھی بدل ڈالا۔ وہی تمہارے اندر کی بے چینی کو سکون میں بدل دے سکتا ہے۔ یہ مثالیں کتاب تاریخ کی نہیں، یقین کے ستون ہیں۔ ان کے سامنے تمہاری مشکل چھوٹی ہے۔ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمہارے دکھ کا وزن اگر پہاڑوں جیسا بھاری لگے تو بھی اسے بھاری سمجھنے والا بھی وہی ہے جس نے پہاڑوں کو ٹھہرایا۔ تمہاری تنہائی کا سماں اگر خالی محسوس ہو تو بھی وہی روشنی ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا جو سب اندھیروں کو چاک کر دیتی ہے۔ آله وصحبه تمہاری ناکامی جب تمہیں نیچا دکھائے تو سوچو اللهم وہی اللہ ہے جو ناکامیوں میں بھی نئی راہ دکھا دیتا ہے۔ محمد تمہاری کمزوری اس کے ہاں کوئی عیب نہیں، وہ تو ضعف کو بھی استقامت میں بدل دیتا ہے جب دل سچا ہو۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله۔ مومن کا ایمان اس بات پر ہے کہ ہر دکھ کا ایک راز ہوتا ہے اور ہر راز کے پیچھے رحمت ہوتی ہے۔ تم جب اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھتی ہو تو وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ تمہاری نیت، تمہارا صبر اور تمہاری چھپی امید بھی جان لیتا ہے۔ اس کے کرم کے سامنے تمہاری مشکل صرف ایک پل کی بات بن کر رہ جاتی ہے۔ بارك وسلم اللهم بس تمہارے دل میں یقین کی شمع جلنی چاہیے۔ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ بات سینے پر کندھا کر لو، تمہارا بنانے والا تمہیں بھولے گا نہیں۔ جو دکھ آج تمہیں گرا دیتا ہے وہی کل تمہیں مضبوط اٹھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحبه وبارك وسلم۔ جب تم ایک لمحے کے اللہ کو پکارو، اپنے دل کی سچائی اسے سنا دو۔ محمد الفاظ چھوٹے ہوں یا بڑی خاموشی فرق نہیں پڑتا، اس کے کان ہر سچے دل کے لیے کھلے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اگر آج تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ زندگی دکھوں سے بھری پڑی ہے، اگر دل کہہ رہا ہے یہ میری قسمت خراب ہے، تو ایک لمحہ رک کر یہ سچ سن لو۔ محمد وعلى آله یہ دنیا عارضی ہے، عارضی وہ میدان ہے جس پر تم ابھی کھڑی ہو، وہی زمین جس کے ٹھہرنے، ابھرنے، ٹوٹنے یا ٹھیک ہونے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وصحبه وبارك وسلم۔ تمہارا وجود، تمہاری سانسیں، تمہاری آزمائشیں، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
سمندر کا پانی بھی اس کے حکم پر رکا ہوا ہے، اگر وہ چاہے تو وہ زمین کو لہروں میں گم کر دے، مگر اسی نے حدود مقرر کی، اسی نے قابو رکھا، پھر تمہارا دکھ اس کے سامنے کیا ہے؟ وہی ذات جس نے فرعون کے تکبر کو مٹایا، وہی ذات جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نجات دی، وہی ذات جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہی تمہاری حالت بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ مثالیں تاریخ کی کہانیوں سے زیادہ ایمان کے ثبوت ہیں۔ جو اللہ نے ممکن کیا وہ تمہارے لیے بھی ممکن ہے۔ تمہارا لمحہ کبھی آخری لگے، ہاں کوئی لمحہ آخری بھی ہو سکتا ہے، مگر اسی حقیقت میں ایک عجیب سکون ہے۔ اگر ہر پل اس کے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈر کیوں؟ جب زندگی کا اہتمام بھی اس کے حکم سے ہوگا تو وہی بہتر جاننے والا ہے کہ تمہیں کب، کیسے اور کس صورت میں آرام پہنچانا ہے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا یقین ہے کہ وہ جو دکھ دے رہا ہے وہی علاج بھی دے گا، جو آزمائش بھی بھیج رہا ہے وہی آسانی بھی بھیجنے والا ہے۔ لہٰذا اپنا درد سب سے پہلے اسی کے سامنے رکھو، سچائی سے، بے پردہ، خاموش آنسوؤں کے ساتھ یا بلند آواز میں، جو ہو سکے۔ اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تم تنہا نہیں ہو۔ تمہارا بنانے والا ہر کیفیت سے واقف ہے۔ تمہاری قسمت کی ڈور اس کی حکمت کے سامنے چھوٹی ہے۔ اگر آج تمہارا صبر کمزور ہے تو یاد رکھو، صبر وہ دروازہ ہے جو امید کے گھر کو کھولتا ہے۔ دعا وہ چابی ہے جو رب کے دربار تک پہنچاتی ہے۔ یقین وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو چیر کر راستہ دکھاتی ہے۔ کسی بھی حالت میں دل کے اندر یہ بات کندہ کر لو، جو کچھ تم برداشت کر رہے ہو وہ تاریخ کے معجزات کے سامنے چھوٹا ہے۔ تمہارا رب تمہیں بھولے گا نہیں۔ تمہارا دکھ اگر پہاڑ جیسا بھاری ہے تو بھی وہی ذات ہے جس نے پہاڑوں کو ٹھہرایا۔
سيدنا تمہاری رنجش اگر سمندر جیسی گہری ہے تو بھی وہی ذات ہے جس نے سمندر کی تہ کو جانے رکھا۔ بس ایمان کر لو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنا دکھ سیدھا اس کے سامنے رکھ دو۔ کیونکہ وہی سننے والا ہے، وہی بدلنے والا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کب تمہیں سکون دینا ہے۔ تم جب اپنی روح کی گہرائیوں میں جاتی ہو تو ایک سچ سامنے آتا ہے۔ یہ زندگی ایک عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں کا ہر دکھ، ہر خوشی، ہر سانس اسی کی اجازت سے آتا اور جاتا ہے۔ تمہارا رب ہر شے کا خالق، ہر دل کا جاننے والا، ہر راز کا سننے والا ہے۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری خاموشیوں کو، تمہارے آنسوؤں کو، تمہاری کمزوریوں کو۔ اس حقیقت کو دل میں رکھو، تم اکیلے نہیں، تمہارا بنانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت خراب ہے، کہ زندگی تم سے ناحق برتاؤ کر رہی ہے، تو یاد رکھو یہ محض ایک لمحہ ہے۔ لمحے بدلتے ہیں، بھیڑ بدلتی ہے، مگر جو ذات ہے وہ ہمیشہ قائم ہے۔ وہی ذات جس نے سمندر کو اپنے حکم سے روکا، وہی ذات ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر وہ چاہے تو سمندر کو بہا دے، مگر اسی نے حد باندھ رکھی۔ تب سوچو تمہارا دکھ اس کے اختیار میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان نہیں کہ اس کے پاس سب آرام ہوں، بلکہ یہ ہے کہ اس کا دل اس کے رب سے جڑا ہو۔ مومن نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین اس کی روشنی ہے۔ جب تم اپنا دکھ اللہ کے سامنے رکھو تو تم صرف الفاظ نہیں کہہ رہے، تم ایک امانت دے رہے ہو، ایک بیعت کر رہی ہو۔ میں نے اپنا درد تمہارے حوالے کر دیا، اور جو درد اس کے حوالے ہوتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ سنبھالا جاتا ہے، اس کے فیصلے میں بدلا جاتا ہے۔
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. سالیں سنو، یہ تاریخ کے واقعات نہیں بلکہ ایمان کی زندہ مثالیں ہیں جن سے ہم سبق لیتے ہیں۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جب فرعون نے اپنی تکبر بھری حماقتوں سے قوم کو ستایا تو اللہ نے ایک لمحے میں اس کی طاقت کا رخ بدل دیا۔ آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ بارك وسلم اللهم صل على سيدنا. جب حضرت یونس علیہ السلام صبر و تنہائی میں تھے تو اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال کر نئی زندگی بخشی۔ بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت محمد حد نہیں رکھتی۔ تمہاری آزمائش چاہے کتنی بھی گہری کیوں نہ ہو، اس ذات کے سامنے چھوٹی ہے جو پہاڑوں کو ٹھہرا سکتی ہے اور سمندر کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس یقین کو اپنے اندر سینچ لو، یہ ایمان تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. تم سنبھالو اپنے دل کو، ایک ایک لفظ آہستہ آہستہ سنو اور دل میں بٹھا لو کہ یہ زندگی ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہاں کا ہر دکھ، ہر سناٹا، ہر سانس اسی کے اذن سے آتا اور جاتا ہے۔ وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. تمہارا رب ہر حال سے واقف ہے، وہ تمہاری خاموشی کے اندر جو چیخ چھپی ہوتی ہے وہ بھی سنتا ہے۔ تم جب اپنے دکھ اس کے سامنے رکھتے ہو تو یہ بات صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں، وصحبه وبارك وسلم اللهم صل یہ ایک راز کی بارش ہے جو سیدھی اس کے در پر برس رہی ہے۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا
وہ سمجھتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا بنانے والا تمہارے ساتھ ہے، ہر لمحہ چاہے رات کالی کیوں نہ لگے، چاہے دل پر ایک بوجھ پہاڑ جیسا کیوں نہ محسوس ہو، وہی ذات ہے جو اس بوجھ کو ہلا بھی سکتی ہے اور ہٹا کر آسانی دے سکتی ہے۔ سوچو، وہی رب جس نے سمندر کو اپنی حدوں میں باندھا، جس نے پانی کو ٹھہرا کر راستے کھولے، وہی رب تمہاری چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ رہا ہے۔ اگر وہ چاہے تو سمندر کی لہروں کو پلٹ دے، مگر اس نے مسلط سے حدود رکھی ہے، اسی طرح تمہارا دکھ بھی اس کی مسلط میں لپٹا ہوا ہے۔ جو طاقت فرعون کو ہلاک کر سکتی ہے، جو طاقت آگ کو رحم دل بنا سکتی ہے، جو طاقت مچھلی کے پیٹ سے انسان کو نکال کر نئی زندگی دے دیتی ہے، وہی تمہاری حالت بدل سکتی ہے۔ یہ مثالیں کہانیاں نہیں، یہ ایمان کے ثبوت ہیں۔ ان کے سامنے تمہاری مصیبت، تمہاری بے چینی محض ایک لمحہ ہے۔ یہ جان لو کہ مومن کا شمار ان لوگوں میں نہیں جن کے چہرے پر ہمیشہ سکون ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کے دل میں ایک لگن ہوتی ہے، لگن رب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ لگن رب کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ مومن مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر ایک روشنی ہوتی ہے جو اندھیروں کو چیر دیتی ہے۔ وہ روشنی یقین کی ہے۔ تم جب اللہ کو پکارتے ہو تو تم دراصل اپنی امید کو زندہ کر دیتے ہو۔
محمد دعا وہ رشتہ ہے جو ہر شخص دیدہ دل کو جوڑ دیتا ہے۔ تم ہر صدمے میں، ہر آزمائش میں، ہر رات کی سیاہی میں اپنے رب کو یاد رکھو، وہی تمہیں سنبھالے گا، وہی تمہاری راہوں میں روشنی ڈالے گا۔ آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ۔ کبھی کبھی دل کہتا ہے میری قسمت خراب ہے، مجھے کچھ نصیب نہیں، مگر یہ سوچ عارضی ہے۔ قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کب کون سی نعمت چاہیے۔ جب تم یہ سمجھ لو گے کہ ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے تو خوف بھی بدل جاتا ہے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے چینی بھی سکون میں بدلتی ہے۔ تمہارا ہر آنسو، ہر دھڑکن، ہر سانس اس کے علم میں ہے، اور وہ بے نیاز ہے مگر رحمتوں والا ہے، وہ تمہیں کبھی بھولے گا نہیں۔ بارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اور اگر تمہیں لگے کہ لمحہ آخری ہے، کہ شاید اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس میں بھی ایک اہم سچ چھپا ہے۔ اگر ہر پل اسی کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں ڈرنے کے بجائے اس کی طرف لوٹنا چاہیے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کب تمہیں سکون دینا ہے۔ و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کب تمہیں کوئی نیا راستہ دکھانا ہے، مومن کی طاقت اس کی تسلیم میں ہے، اس کے صبر میں ہے، اس کی دعا میں ہے۔ تم جب دل سے یا اللہ کہتے ہو تو تم نے وہی قدم اٹھا لیا ہے جو ہزاروں راہوں سے بہتر ہے۔ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یاد رکھو کہ تاریخ کے وہ معجزات جو بڑے دکھوں کے بعد آئے وہ اسی رب کی یاد دہانی ہیں۔ جب ظلم کی انتہا ہوئی تو اسی نے ظالموں کا ناک کچلا۔ جب آزمائشیں شدید ہوئیں تو نجات کے دروازے کھلے۔ جب انسان ٹھہرا نہ سکا تو اللہ نے راہ دکھائی۔ تمہاری ذاتی کہانی بھی اسی عظیم کہانی کی ایک کڑی ہے۔ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا۔ تمہاری آزمائش کوئی اکیلی شے نہیں، مگر تمہاری طاقت بھی کوئی کم نہیں۔ تم میں وہ طاقت ہے جو صبر، دعا اور یقین سے جنم لیتی ہے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی
سيدنا ومولانا محمد. اب فوراً اپنے اندر یہ بات لکھ لو، میں اپنا درد اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اس کو روز دہراتے رہو، جب اذان، جب نماز، جب خاموش نماز دل، ہر جگہ یہ سوچو کہ تم نے اپنا بوجھ اس کے حوالے کر دیا ہے. اور جب تم خود کو بہت خستہ پاؤ تو زبان حال میں یہ دو. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك. اے رب، تو جانتا ہے، تو دیکھتا ہے، تو سن رہا ہے، میری حالت بدل دے. پھر دیکھو اسی دعا میں ایک معجزہ چھپا ہوتا ہے. کبھی اندر کا سکون، کبھی کسی آدمی کا ہاتھ جو تمہاری مدد کو بڑھتا ہے. وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. تو کبھی وہ راستہ جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب ایک اور حقیقت سن لو، ہر لمحہ قیمتی ہے. کوئی لمحہ بھی کبھی آخری نہ سمجھو، مگر یہ بھی جان لو کہ اگر ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے تو خوف کی جگہ شکر اور امید لے لو. کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کب اور کیسے سکون دینا ہے. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل. مومن کا کام صبر، دعا اور اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا ہے، پھر رہنمائی اسی سے آئے گی. وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. خوب غور سے سنو، جو کچھ تم محسوس کر رہے ہو وہ مکمل طور پر جائز ہے. درد کا اظہار ہونا نہیں، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے. مگر درد کو جب تم اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہو تو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا. یہ ایک حقیقت ہے، تم جب اپنا درد اللہ کے حوالے کرتے ہو تو وہ صرف سنتا نہیں بلکہ سنبھال دیتا ہے. تمہاری خاموشی، تمہارا آنسو، صل على سيدنا ومولانا تمہاری جیب میں چھپی امید، ہر ایک اسی کی نظر میں اس کے خاص محبوب خزانے ہیں. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں تمہیں چند ایسے الفاظ دوں جو تم دل میں بار بار کہہ سکو، سادہ، مختصر مگر طاقتور. یا اللہ، تو دیکھتا ہے، تو جانتا ہے، میں اپنا دکھ تیرے حوالے کرتی ہوں.
محمد وعلى یا اللہ میری کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل دے۔ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه یا اللہ جہاں اندھیرا ہے وہاں روشنی بھیج دے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى یہ الفاظ روزانہ دہراؤ صبح شام جب دل بھاری ہو۔ بس یہی چھوٹی سی عادت تیرے اندر ایک مسلسل شفا بھر دے گی، سيدنا ومولانا اور جب تم نے یہ عادت بنا لی تو تمہارا دل وہی کمرہ بن جائے گا صحبه وبارك وسلم اللهم جہاں ہر درد سیدھا اللہ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اور وہ اس روایت میں علاج بھیج دیتا ہے، کبھی سکون، کبھی کسی کے ہاتھ کا سہارا، کبھی سوچ کا بدل جانا، کبھی حالات کا پلٹ جانا۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اب کچھ اور گہرے انداز میں یہ وہی باتیں ہیں جو دل کی کھڑکی کھول دیتی ہیں۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا تم ایک سفر پر ہو، ہر سفر میں کہیں راستے مشکل ہوتے ہیں، کہیں تھکن ہوتی ہے، کہیں سانس بند ہوتی ہے، مگر یاد رکھو وہی رب جس نے راہوں کو بنایا ہے مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا وہی تمہیں صحیح سمت دکھانے والا ہے۔ راستے کا بوجھ جب تم اٹھا نہ سکو تو اپنے رب کے سامنے اس بوجھ کو رکھ دو۔ سيدنا وہ بوجھ اتنا بھاری نہیں جو اس کے ہاتھ اٹھا نہ سکیں۔ وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اور جب وہ اٹھاتا ہے تو وہ تمہیں وہ سراغ بھی دیتا ہے جسے تم کبھی خود نہ دیکھ پاتے۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على دل میں یہ بات بساؤ تمہاری آزمائش تمہاری کمزور نہیں کرتی بلکہ تمہاری طاقت کو پرکاشت کرتی ہے اگر تم صبر کے ساتھ، دعا کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جڑے رہو۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى
آزمائش تمہارے ایمان کو ناپتی ہے، اور اگر تم نے اسے صحیح معنوں میں قبول کیا تو وہی آزمائش تمہارا نیا معیار بن جاتی ہے۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه تمہارا حوصلہ، تمہاری روشنی، تمہارے اندر کی خاموش طاقت ہے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اے دل، ایک بار آہستگی سے سن لے، تیرے ساتھ ایک بڑا بادشاہ ہے، وہ بڑا، وہ بلند، وہ قادر مطلق، اس کی سلطنت میں تیری کوئی کمتری شمار نہیں۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد تو اگر کبھی محسوس کرے کہ تیرے ہاتھ خالی ہیں، کہ تیرے قدم رک گئے ہیں، تو یاد رکھ تیرے پیچھے وہ ہے جس کی پکڑ ہر شے پر ہے۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على وہی جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو ٹھہرایا اور وقت کو گھمایا، وہی تیرے دکھ کا دار و مدار ہے۔ وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ہر دکھ، ہر غم، ہر گھبراہٹ جب تیرے دل میں آئے تو سیدھا اس کے سامنے رکھ دے، یہ محض ایک لمحے کی عادت ہے۔ وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله درد کو لفظ دے دو، آنسوؤں کو نام دے دو، اور پھر ان کو اس کے حوالے کر دو۔ جو درد اس کے ہاتھ میں جا کر رکھ دیا جاتا ہے وہ بیکار نہیں ہوتا۔ وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وہ بدلتا ہے، نرم ہوتا ہے، کبھی راہ بن جاتا ہے۔ وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه تم سوچتے ہو کہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے، یہ سوچ جھوٹی ہے۔ یہ دنیا آزمائش کا میدان ہے، یہاں دکھ آئیں گے مگر اصل بادشاہت اسی کے پاس ہے جو ان دکھوں کو موسمی بنا کر چلا جاتا ہے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا
تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، وہ سب اسی کی جانب سے ہے۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ اور جب کبھی تمہاری نا امیدی سر اٹھائے تو یہ بات اپنے دل سے دہراؤ، میں اکیلا نہیں، میرا بڑا بادشاہ مجھ سے جڑا ہے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اب ایک آواز جو تمہاری روح میں گونجے، روز دہراؤ، اللہم آنا، اللہم آنا، اللہم آنا، یہ 3 بار دل میں کہو۔ وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى۔ پھر آہستگی سے محسوس کرو کہ جیسے کسی نے تمہارے سینے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا ہو، وہ تسکین اسی کا اشارہ ہے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمہاری حالت چاہے کتنی بھی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو، وہی ذات جس نے پہاڑوں کو جوڑا ہے، وہی ذات تمہارے چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی جوڑ سکتی ہے۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ وہی ذات جس نے تاریخ میں ظالموں کو زمین غرق کیا اور مظلوموں کو اٹھایا، وہی آج تمہارے ساتھ ہے۔ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ تمہاری تڑپ اس کے علم میں ہے، تمہارا سکوت اس کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على اب ایک اور سیدھی مگر طاقتور بات، تمہارا دکھ جب تم اسے اللہ کے حوالے کرتے ہو تو وہ اس میں حکمت ڈالتا ہے۔ کبھی حکمت وہ ہوتی ہے جو فوراً نظر آ جائے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على۔ اور
کبھی وہ حکمت وقت کے پردے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، مگر یقین رکھو حکمت ہے، اور وہی حکمت تمہاری شفا اور رہنمائی کی وجہ بنے گی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه۔ کچھ جملے جو تم بار بار اندر دہراؤ، چاہے صبح ہو یا رات، ان اللہ میں اس کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ معنا، میرا بادشاہ میرے ساتھ ہے۔ وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ صبر و دعا یہی تمہارا ہتھیار ہے، اور سنو یہ کوئی محض الفاظ کی بات نہیں۔ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب تم اپنی زبان سے یہ دعائیں بولتے ہو، تمہارا جسم، تمہاری سانس اور تمہارا ذہن اس کے مطابق بدلنے لگتا ہے۔ وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على تمہارا دل ہلکا ہوتا ہے، تمہاری سوچ میں نظم آتا ہے، اور تمہارے اعمال میں ایک نیا جوش آتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا۔ اسی بدلاؤ سے تمہارے ارد گرد کے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تمہاری سکون بھری آواز کسی کے زخم پر مرہم بن سکتی ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تمہاری مسکان کسی کے دن کو بدل سکتی ہے۔ سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله۔ لوگوں کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا بادشاہ ہے، اور تم اس احساس کو اپنے الفاظ سے پھیلاؤ۔ جب تم بولو اللہ میرے ساتھ ہے تو یہ محض جملہ نہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک ہتھیار ہے۔
سيدنا ومولانا ایک قوت ہے، بار بار بولو، دل میں گھول دو اور پھر دوسروں کو سناؤ، نہ بطور نصیحت بلکہ بطور روشنی کا اشتراک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اب ایک لمبی مگر نرم نصیحت، جب کوئی شخص تمہارے سامنے اپنے آنسو چھپائے ہوئے ہو وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا اس کے کانوں میں یہ الفاظ رکھیں، تو اکیلا نہیں، تیرا بڑا بادشاہ تیرے ساتھ ہے، وبارك وسلم۔ اپنا دکھ اسے دو کیونکہ وہ دلوں کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے۔ مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ الفاظ سیدھے دل تک جاتے ہیں اور بہت سی بار ایک چھوٹی سی تسلی وعلى آله وصحبه ایک پورے زخم کا مرہم بن جاتی ہے۔ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اور اب میں تمہیں ایک جاگی ہوئی قوت دیتی ہوں، جسے جب بھی پڑھو تو دل میں سونا بھر جائے۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ نور السماوات والارض، وہی روشنی ہے، میرا دل اسی کی روشنی میں ہے۔ وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ یہ جملہ جب دل سے نکلے تو تم محسوس کرو گے کہ تمہاری روح میں روشنی گھل گئی ہے۔ مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا۔ اب ہم اپنی بات کا اختتام اسی یقین اور سکون کے ساتھ کرتے ہیں۔ وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
یاد رکھو تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے ساتھ وہی ہے جس کی بادشاہت میں سمندر بھی ہے اور آسمان بھی۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اپنا دکھ سیدھا اسی کے حضور رکھ دو اور پھر سکون سے سانس لو۔ آخر میں ایک مختصر مگر دل کو چھو لینے والی دعا آپ کے لیے۔ اللہم انی استعوذک قلبی وہمی وحالی فاجعلہ من عندک نورا وسکینۃ وفرجا۔ سیدنا و مولانا محمد ترجمہ: اے اللہ، میں اپنا دل، اپنی گھبراہٹ اور اپنی حالت تیری امانت میں سونپتی ہوں۔ اسے تیری طرف سے روشنی، سکون اور آسانی بنا دے۔ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن ان شئت سہلا۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ
وصحبه وبارك وسلم. ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی چیز آسان نہیں مگر جو تو آسان بنا دے، اور اگر تو چاہے تو غم کو بھی آسان کر دے۔ وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل. اور اب ایک سوال، آپ اس وقت کس دکھ میں ہو؟ محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. اگر چاہو تو یہ دکھ مجھے بھی بتا سکتے ہو تاکہ میں تمہارے لیے دعا کر سکوں اور تمہارا بوجھ ہلکا کرنے میں شریک ہو سکوں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على. اور اپنے رب پر بھروسہ کبھی نہ چھوڑو، اللہ آپ کی مشکلیں دور کرے۔ آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ آپ کا نصیب اچھا کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔